بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو زندگی ہم کو دی ہے بہت خاموشی کے ساتھ یہ زندگی کا سفر موت کی طرف چل رہا ہے۔ نہ کوئی شور ہے، نہ شرابہ ہے، نہ کوئی ہنگامہ ہے۔ گزرتا ہوا ایک ایک دن ہم سب کو موت کے قریب کر رہا ہے۔ ایک دن گزرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک دن کی زندگی ختم ہو گئی۔ ایک دن گزر جانے کا مطلب یہ ہے ایک دن ہم موت کے قریب ہو گئے۔ ایک دن گزرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک دن قبر سے قریب ہو گئے۔ وقت بہت خاموشی کے ساتھ گزرتا ہے، جیسے برف کی کوئی لادی ہو، اس کو لانے کے بعد اگر آدمی اسے استعمال کر لے تو وہ استعمال میں آ جاتا ہے۔ اگر کوئی آدمی برف کی ایک لادی لا کر ایک جگہ پر رکھ دے اسے استعمال میں اگر نہ لے آہستہ آہستہ وہ کھلنا شروع ہوتی ہے۔ کھلتے ہوئے نہ کوئی شور کرتی ہے، نہ کوئی ہنگامہ کرتی ہے۔ وہ برف کی لادی جسے مشکل سے دو آدمی اٹھا سکتے ہیں، گھلتے 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 اگر استعمال نہ کیا جائے تو پھر 1 روپیے کے سکے کے برابر ہو جاتی ہے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ بھی کھل کر پانی بن جاتی ہے۔ کچھ ایسے ہی صورتحال ہماری اپنی زندگیوں کا بھی ہے۔ کب بچپن گزرا، کیسے گزرا، پیچھے پلٹ کے دیکھتے ہیں تو سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ پھر تعلیمی دور رہا، لاؤبالی پن میں وہ بھی گزر گیا۔ پھر جوان ہوئے، پھر بڑھاپے میں قدم رکھا۔ اب سوچتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کتنی تیزی سے یہ وقت گزر گیا۔
کچھ وقت کھیل کود میں گزر گیا، کچھ وقت پڑھنے پڑھانے میں گزر گیا، کچھ وقت اپنی زندگی کو سنوارنے کی کوششوں میں گزر گیا، پھر بڑے ہوئے، پھر اولاد ہوئی تو ان کی زندگیوں کو سنوارنے میں نکل گیا۔ سب لوگ کہنے لگ گئے کہ آپ تو بوڑھے ہو گئے۔ بچپن، جوانی، ادھڑ عمر آدمی کو بڑھاپے کی دہلیز تک پہنچا دی۔ زندگی کا وقت بڑی تیزی سے گزر جاتا ہے۔ پیچھے پلٹ کر دیکھیں تو گزرا ہوا وقت بہت زیادہ ہے، آگے دیکھیں تو بچا ہوا وقت بہت کم ہے۔ اپنی موت کو یاد کرتے ہیں، اپنی آخرت کو یاد کرتے ہیں تو سمجھ نہیں آتا کہ اللہ کس دوراہے پہ آ کے میں کھڑا ہو گیا ہوں۔ زندگی بہت تیزی سے گزرتی ہے۔ کاغذ پہ اگر کیلکولیشن کیا جائے تو بہت لمبا وقت دکھتا ہے، لیکن حقیقت میں اگر زندگی کا جائزہ لے کر دیکھا جائے، بچپن کی یادیں ابھی ذہنوں سے بھلائی نہیں گئی، عمر بڑھاپے کو پہنچ جاتی ہے۔ یہ وقت کسی کے لیے ٹھہرتا نہیں ہے۔ جس نے اس زندگی کو صحیح طریقے پر استعمال کر لیا اور اللہ کی دی ہوئی زندگی کی قدر کر لی، وہ شخص دنیا میں بھی کامیاب ہے، وہ شخص آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی اللہ کی اس دی ہوئی زندگی کی قدر نہیں کرتا ہو، اس کو ایسے کاموں میں صرف اور خرچ کرتا ہو جس سے نہ اس کی دنیا کا بھلا ہوتا ہو نہ آخرت کا بھلا ہوتا ہو، وہ آدمی دونوں اعتبار سے خسارے میں ہوتا ہے۔ اس کی دنیا بھی خسارے میں، اس کی آخرت بھی خسارے میں۔ اس لیے دوستو، سنجیدہ ہو کر اپنی حیات کے بارے میں سوچنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ خود کو بھی بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ یہ بہت سخت جگہ ہے، یہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اس کا تحمل، اس کی برداشت تمہارے اندر نہیں ہے، تم نہیں کر سکتے۔ اس لیے اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔
لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اپنے آپ کو کیسے بچائیں؟ اپنے گھر والوں کو کیسے بچائیں؟ جو طریقہ اللہ نے بتایا، اللہ کے نبی نے بتایا ہے، اسی طریقے سے ہم اپنے آپ کو بھی بچا سکتے ہیں اور اپنے گھر والوں کو بھی بچا سکتے ہیں۔ اگر ہم نے کوئی اور طریقہ تلاش کر لیا ہے جو نہ اللہ کا بتایا ہوا ہے نہ نبی کا بتایا ہوا ہے، اگر اس راستے سے ہم اپنے آپ کو جہنم سے بچانا چاہتے ہیں تو ناممکنات میں سے ہے۔ گرما کی چھٹیاں ہو گئی ہیں بچوں، لگ بھگ 1.5 سے 2 مہینے تک بچے گھروں میں رہتے ہیں۔ بڑا وقت ضائع ہوتا ہے ہمارے بچوں کا یہ موسم میں۔ 2 باتوں کی طرف آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ سال بھر ہمارے بچے پڑھنے میں مصروف ہوتے ہیں، اتنا وقت انہیں نہیں ملتا ہے کہ ان کو کوئی دین کی یا دینی باتیں سکھایا جا سکے۔ موجودہ دور کی تعلیم نے بچوں کا بچپن کھینچ لیا ہے۔ ان کا بچپن چھین لیا ہے۔ 8 کلو کا بچہ ہے تو 10 کلو کا بستہ ہے اس کا۔ صبح اٹھتے ہی بچوں کو اسکول جانے کی تیاری، شام آتے ہیں تو پھر ہوم ورک کرنے کی مصروفیت۔ ان کو دین سکھانے اور دینی تربیت دینے کا وقت نہ ماں باپ کے پاس ہے، نہ وقت بچوں کے پاس ہے۔ نتیجتاً فارمیلٹی کے طور پر کچھ چیزیں بچوں کو ہم پڑھا دیتے ہیں اور کچھ چیزیں بچوں کو رٹا دیتے ہیں اور کچھ باتیں بچوں کو یاد دلا دیتے ہیں۔ اس میں کچھ سورے ہیں، نماز میں پڑھنے والے کچھ اذکار ہیں، اور بڑی مشکل سے قرآن مجید پڑھا دیتے ہیں۔ ہماری قوم کی ایک بڑی اکثریت دین کو اس سے آگے نہیں جانتی ہے۔ فرائض نماز اگر پوچھ لیا جائے بتا نہیں سکتے، واجبات نماز پوچھ لیا جائے نہیں معلوم ہے، ارکان نماز کیا ہیں، شرائط نماز کیا ہے، کچھ نہیں معلوم ہے۔ بعض لوگوں کو غسل کے طریقے تک نہیں معلوم ہے۔ یہ گرما کی جو چھٹیاں ہمارے بچوں کو ملتی ہیں، کوئی پلان ہم ایسا بنائیں جس میں یہ بچے کچھ سیکھ سکیں۔ بہت سی جگہوں پر سمر کلاسز رکھے جاتے ہیں مسجدوں کے اندر، بہت سے اداروں کے اندر۔ کوشش کریں کہ ہمارے بچے وہاں پہنچے اور کچھ بنیادی دین کی باتیں ہمارے بچے سیکھ سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہی فرمایا، قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا،
اپنے گھر والوں کو اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کیا تدبیریں ہو سکتی ہیں اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی؟ جب تک انہیں صحیح اور غلط کا فرق ہم نہیں بتائیں گے، دنیا داری اور دینداری کا فرق نہیں سمجھائیں گے، دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی کا موازنہ کر کے نہیں بتائیں گے، دنیا کی حقیقت اور فنا ہونے والی زندگی کو ان کے سامنے نہیں رکھیں گے، اور کبھی نہ ختم ہونے والی آخرت کی زندگی کو ان کو نہیں سمجھائیں گے تو وہ سمجھیں گے کیسے؟ یہ ایک موقع ہے مہینہ 1.5 مہینے کا ہم لوگوں کے پاس، کہ جس میں ہم اپنے بچوں کو سمر کلاسز کے اندر شریک کریں، جس میں جو دعائیں انہیں یاد نہیں ہیں وہ سکھا دیے جائیں گے، نماز کے جو اذکار ہیں وہ سکھا دیے جائیں گے، جو صورتیں انہیں یاد نہیں ہیں وہ یاد دلا دیے جائیں گے، ان کی نماز صحیح کی جائے گی، اور دین کی کچھ بنیادی باتیں انہیں سکھایا اور بتایا جائے گا۔ اس کی طرف ماں باپ کو متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ اولاد کی دنیا ایسے تیسے کر کے بہرحال موت تک پہنچی جاتی ہے، ہماری بھی زندگی کا چراغ بجھے گا اور ان کی زندگی کا چراغ بھی گل ہوگا۔ مسئلہ زندگی کا نہیں ہے، مسئلہ موت کے بعد کی زندگی کا ہے۔ فکر کرنا ہے ہماری اولاد کے موت کی بعد کی زندگی کا۔ مہربان باپ، شفیق باپ، سچی چاہت اور محبت رکھنے والا باپ وہ ہے جو بچوں کے مرنے کی بعد کی زندگی کو لے کر فکر مند ہو۔ دنیا کی زندگی کی فکریں ان لوگوں کے اندر بھی پائی جاتی ہے جو موت کے بعد کی زندگی کا تصور نہیں رکھتے۔ زندگی کے بارے میں دنیا میں بسنے والی ہر قوم کو فکر ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ مجھے تمہارے فقر و فاقے سے کوئی ڈر نہیں ہے، کہ تم کیا کھاؤ گے، کیا پیو گے، کیا پہنو گے، کیسے مکانوں میں رہو گے، مجھے اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ مجھے فکر اس بات کی ہے کہ دنیا تمہارے اوپر پھیلا دی جائے گی، تمہارے پاس وسعتیں آ جائیں گی، مال آئے گا، دولت آئے گی، سرمایہ آئے گا، جائیدادیں بنے گی، پھر اس فتنے میں مبتلا ہو کر تم اپنی آخرت برباد کر لو۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٌ وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالُ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر امت کسی نہ کسی فتنے میں پڑ کر برباد ہو گئی، اور میری امت مال کے فتنے میں مبتلا ہو جائے گی۔ میری امت کے لیے مال فتنہ بنے گا، اور مال کے فتنے میں مبتلا ہو کر اپنی آخرت تباہ کرے گی۔ آج مال کا نشہ، دولت کا نشہ، سرمایہ کا نشہ، جائیدادوں کا نشہ، زمینات کا نشہ، مکانات کا نشہ، اور اس میں اتنے چور ہیں
کہ موت کا تصور ذہنوں سے نکل گیا، اور ہم ایسے جی رہے ہیں جیسے کبھی مرنا ہی نہیں ہے، اور زندگی ایسے گزار رہے ہیں جیسے کبھی اللہ کو اس زندگی کا حساب دینا ہی نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت مال کے فتنے میں مبتلا ہوگی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارے اوپر فقر و فاقہ آئے گا، مجھے اس کا ڈر نہیں ہے، مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ تمہارے پاس مال کی کثرت ہوگی اور تم خدا کے باغی بن جاؤ گے۔ آج یہ نشہ ہمارے اوپر بھی ہے، ہماری گھر والیوں کے اوپر بھی ہے، اور یہ نشہ ہماری اولاد کے اوپر بھی ہے، اور ایسے جی رہے ہیں جیسے کبھی مرنا ہی نہیں ہے، اور دنیا میں اتنا مشغول ہے جیسا کہ یہاں ہمیشہ رہنا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قُوْا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ دوستو، ہم اپنی اولادوں کی زندگی کی جتنی فکر کر رہے ہیں، ان کے فیوچر کو لے کر جتنا پیسہ لگا رہے ہیں، جتنی کوششیں ماں اور باپ دونوں مل کر رہے ہیں، اگر اس کی 25% کوشش بچوں کے دین کے لیے لگاتے تو ہماری اولاد دیندار ہو جاتی تھی۔ ہماری اولاد نمازی ہو جاتی تھی، ہماری بیٹیاں باحیا اور باپردہ ہو جاتی تھی، لیکن ہمیں وہ فکر نہیں رہی۔ فیوچر کا مطلب 50-60 سال کی زندگی، اسی کے گرد ہم گھوم رہے ہیں، اسی کا تصور ذہن و دماغ کے اندر ہے، لیکن وہ فیوچر موت پر جا کر ختم ہو جاتا ہے، پھر ایک نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے جہاں مرنا بھی چاہو تو موت نہیں آئے گی۔ یہاں کا حال یہ ہے ہر صبح خطرہ، ہر شام خطرہ۔ صبح ہوگی تو خطرہ ہے کہ شام ہوگی یا نہیں ہوگی، رات کو بستر پر لیٹتے ہیں تو خوف ہے کہ صبح ہوگی یا رات بستر پہ مردہ قرار دیے جائیں گے۔ یہاں تو زندگی کو موت کا خطرہ لاحق ہے، اور اس زندگی میں مرنا بھی چاہو تو موت نہیں آئے گی۔ حدیث پاک کے اندر ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ موت کو موت دے دی جائے گی۔ اگر کوئی اس زندگی میں مرنا بھی چاہتا ہے تو اسے موت نہیں آئے گی۔ تو اسی لیے آپ نماز پڑھ کر خود مطمئن مت ہو جائیے، یہ سوچئے کہ میری اولاد نماز پڑھتی ہے نہیں پڑھتی، میرے بچے نماز پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے ہیں، میری بیٹیاں نماز پڑھتی ہے یا نہیں پڑھتی ہے، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے تم بھی بچو جہنم سے، انہیں بھی بچاؤ۔ میں کیا کر کے انہیں نمازی بنا سکتا ہوں، میں کیسے انہیں قرآن پڑھنے والا بنا سکتا ہوں، اور کیسے میں انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین اور آپ کے طریقے پر چلا سکتا ہوں۔ یہ فکر ہر باپ کو چاہیے، یہ فکر ہر باپ کو ہونا چاہیے۔ دوستو، محبت یہ نہیں ہے کہ ان کی 50-60 سال کی زندگی کی فکر کریں اور ان کی کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی کی کوئی فکر نہ ہو۔ کیا اس کا نام محبت ہے؟
محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ ان کی اس زندگی کو لے کر فکر ہو. اس زندگی کے دنیا کی جو زندگی ہے آپ لاکھوں مرتبہ کوشش کر کے بھی انہیں وہ نہیں دے سکتے جو ان کے مقدر میں نہیں ہے. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. پروردگار عالم نے فرمایا اس روئے زمین پر رینگنے والا ہر جاندار اس کے رزق کا ذمہ میرا ہے. ہماری اولاد کے مقدر میں جتنا رزق پروردگار عالم نے لکھا ہے ایک دانہ اس سے زیادہ نہیں کھلا سکتے. اس سے زیادہ نہیں کھلا سکتے. آپ دنیا میں رہے نہ رہے ان کی مقدر کی روٹی ان تک اللہ کسی بھی طرح پہنچائے گا. مسئلہ آخرت کا ہے. مسئلہ آخرت کا ہے جہاں آپ باپ ہو کر بھی اس کی مدد نہیں کر سکو گے, ماں ہو کر بھی مدد نہیں کر سکو گے, بھائی اور بہن بن کر بھی مدد نہیں کر سکو گے, بیٹا بن کر باپ کی مدد نہیں کر سکو گے, باپ ہو کر بیٹے کی مدد نہیں کر سکو گے, ماں اپنی بیٹی کی مدد نہیں کر سکے گی, بیٹی اپنی ماں کی کوئی کام نہیں آ سکے گی. اسی لیے اللہ نے فرمایا بچاؤ اپنے آپ کو بھی اور اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے. تو ایک موقع ہے ہمارے پاس کہ بچوں کو چھٹیاں مل گئی ہیں. اس موقع کا فائدہ اٹھا کر کچھ دین سکھاؤ انہیں اور کچھ وقت اپنے بچوں کو آپ بھی دیجیے. کچھ وقت ان کے ساتھ بیٹھیے. بہت سے بچے ایسے ہوتے ہیں کہ بچوں کے سونے کے بعد باپ گھر آتا ہے اور بچے صبح اٹھ کے اسکول جاتے ہیں تو باپ سویا رہتا ہے. نہ بچوں کی ملاقات صبح میں باپ سے ہوتی ہے نہ شام میں باپ سے ہوتی ہے. جو وقت باپ کے ساتھ گزرنا چاہیے وہ وقت بچوں کو ملتا ہی نہیں. ایک بہت اچھا موقع یہ گرما کا موسم اور یہ چھٹیاں, کچھ وقت بیٹھیے اپنے بچوں کے ساتھ, ان سے بات چیت کیجیے, ان سے گفتگو کیجیے. کچھ باتیں دین کی جتنی بھی آپ کو معلوم ہیں ان سے پوچھیے, کیا ان کو اتنی نالج ہے جتنی آپ کو ہے؟ نہیں ہے تو پھر نالج کو شیئر کیجیے, سکھائیے انہیں بتائیے دین کی جو باتیں آپ کو معلوم ہیں. ایک کام تو اس گرما کے موسم میں اپنے بچوں کے دین کو لے کر یہ کرنا ہے. دوسری بات, ایک دور ہمارے اپنے بچپن کا دیکھتے تھے ہم, ایک دور اب کا دیکھ رہے ہیں. اب کا دور یہ ہے کہ ہم اور ہماری اولادیں اپنے گھروں میں گھرے ہوئے ہیں. میں اور میرا گھر, میں اور میری فیملی, میں اور میرے بیوی بچے, ہم یہیں تک محدود ہیں. ایک سیلفش لائف ہم گزار رہے ہیں اس وقت. جب ہم چھوٹے تھے تو دیکھتے تھے کہ چھٹیاں آتے ہی ماں باپ بچوں کو لے کر رشتہ داروں کے پاس جاتے تھے, یا رشتہ دار ہمارے گھر آتے یا ہم رشتہ داروں کے پاس جاتے. کوئی ماموں کے گھر جا رہا ہے, کوئی خالہ کے گھر, کوئی پھوپھی کے گھر, کوئی چچا کے گھر جا رہا ہے.
یا وہ ہمارے گھر آ رہے ہیں، بڑی محبتوں کا دور تھا، خلوص تھا، رشتہ داریوں میں پہچان تھی۔ مال و دولت کی لالچ نے ہمیں خود غرض بنا دیا، بہت خود غرض ہو گئے۔ آج کل رشتہ داروں کی ملاقات 2 جگہوں پر ہو رہی ہے، وہ بھی شارٹ ٹائم کے لیے۔ دعوت ہو تو سیدھا شادی خانہ، دولہوں نے بھی ایسا نظام بنا لیا ہے کہ رات 11 بجے تک وہ شادی خانہ نہیں آتے ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ماں باپ نے پکڑ کر زبردستی شادی کی ہو، بڑی ناراضگی سے رات 11 بجے آ رہا ہے، ایک فیشن بن گیا ہے۔ اللہ کے نبی کی ایک حدیث ہے، حضور نے فرمایا اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب کسی آدمی کی حیا ختم ہو جاتی ہے نا تو اس سے ہر کام پاسبل ہے، ہر کام پاسبل ہے۔ کیونکہ عزت دار آدمی میں حیا ہوتی ہے، اور جب حیا ہی ختم ہو جاتی تو اب کچھ باقی نہیں رہتا۔ کیا معنی رکھتی ہیں آج کی شادیاں؟ 11 بجے دولہا شادی خانے میں داخل ہو رہا ہے، 11:30 بجے داخل ہو رہا ہے۔ کس سے ملنے آ رہے ہیں جناب؟ دیر سے آنے پر کوئی انعام ملنے والا ہے؟ بوڑھے بیٹھے انتظار کر رہے ہیں، مریض بیٹھے انتظار کر رہے ہیں، شوگر کے پیشنٹ بیٹھے انتظار کر رہے ہیں۔ کوئی تو کھا کر واپس بھی چلے گیا، دولہا ابھی شادی خانہ ہی نہیں آیا۔ کیا ہے بولے؟ فیشن ہے، مر جا رہے فیشن کے نام پر۔ یہ بھی کوئی فیشن ہے؟ تمہاری زندگی کا سب سے خوبصورت دن اور تمہاری زندگی کی سب سے حسین رات، جو تمہیں اپنی شریک حیات اور لائف پارٹنر کے ساتھ گزارنا چاہیے تھا، وہ شادی خانے میں بیٹھ کر 3 بجے تک 4 بجے تک گزار رہے ہیں۔ اب رشتہ داروں کی ملاقات کی وہ ایک جگہ باقی رہ گئی کہ شادی خانوں میں مل لو، اور دوسری ملاقات موتا ہے۔ اور موتا، یہ 2 جگہ رہ گئی ہے جہاں ہم آپس میں رشتہ داروں سے مل رہے ہیں، ورنہ گھروں کو آنا جانا، ایک دوسرے سے ملنا، ایک دوسرے کے گھروں میں رہنا، یہ سب کچھ سسٹم ختم ہو گیا۔ پہلے دور میں لوگوں کے پاس تعلیم کم تھی، خلوص زیادہ تھا۔ تعلیم بھلے کم تھی، اتنے کانوینٹس نہیں تھے، اتنے کالجز نہیں تھے، خاندانوں میں اتنے انجینئرز نہیں تھے، خاندانوں میں اتنے ڈاکٹرز نہیں تھے، خاندانوں میں اتنے مالدار نہیں تھے، خاندان کے لوگوں کے ایسے بڑے بڑے پکے مکانات نہیں تھے، کویلوں کے مکانات میں رہتے تھے، جھوپڑیوں میں رہتے تھے، چھپروں میں رہتے تھے، آپس میں خلوص تھا، محبت تھی۔ اور آج خلوص اور محبت نہیں ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارے بچے رشتہ داروں کو نہیں پہچان رہے۔ چچا کو جو مقام ملنا چاہیے تھا وہ نہیں مل رہا آج۔ خالہ کا جو درجہ ہے وہ درجہ بچہ پہچانتا ہی نہیں ہے۔
پھوپھی اور ماموں سے جو لگاؤ ہونا چاہیے وہ ہمارے بچوں کو نہیں ہے۔ ایک سیلفش زندگی ہم گزار رہے ہیں، میں اور میری فیملی، میں اور میرے بچے۔ یہ گرما کی چھٹیوں میں اپنے بچوں کو اپنے رشتہ داروں کے پاس لے جایا کیجیے، اپنے رشتہ داروں کو اپنے گھر پہ بلائیے، خاندان اسی سے بنے رہتے ہیں، تعلقات اسی سے جڑے رہتے ہیں، محبتیں اسی سے باقی رہتی ہیں۔ اسی لیے اللہ نے ناپسند کیا ہے اس کردار کو، لا يدخل الجنت خاطئ کہہ کر اللہ کے نبی کی زبانی اپنے بندوں کو یہ پیغام پہنچایا کہ رشتوں کو توڑ کر جینے والا جنت کا حقدار نہیں بن سکتا۔ ان چھٹیوں میں یہ دو کام کی طرف توجہ کیجیے، ایک اپنے بچوں کو دین کی بنیادی باتیں سکھانے کے لیے سمر کلاسز کے اندر ان کو شریک کیجیے، دوسرے اپنے بچوں کو اپنے رشتہ داروں کے پاس لے جائیے اور رشتہ داروں کو اپنے گھروں پہ بلائیے۔ پہلے دور میں بڑا خلوص، بڑی محبتیں، دولت نہیں تھی، پیسہ نہیں تھا لوگوں کے پاس، گھر آئے ہوئے رشتہ داروں کو سلانے کے لیے پلنگ بھی نہیں ہوتی تھی، بوریے بچھا کر نیچے رشتہ دار مزے سے سوتے تھے، سارا خلوص ختم ہو گیا۔ یہی اللہ کے نبی نے فرمایا تمہاری غربت کا مجھے ڈر نہیں ہے، تمہارے فقر و فاقے کا مجھے خوف نہیں ہے، مجھے ڈر ہے کہ تمہارے پاس دنیا آئے گی اور وہ دنیا تمہیں مغرور بنا دے گی۔ آج دنیا نے ہمیں مغرور بنا دیا، بھائی بھائی کے سامنے غرور کر رہا ہے، بہن بھائی کے سامنے غرور کر رہی ہے، خالہ بھانجوں پر غرور کر رہی ہے، پھوپھی بھتیجوں کے سامنے غرور کر رہی ہے۔ دولت کے نشے میں ہم قارون بن گئے۔ نہ رشتہ داریوں کا پاس و لحاظ رہا، نہ خونی رشتوں کا پاس و لحاظ رہا۔ ملنے کے دو موقع رہ گئے، ایک شادی میں، اور شادی میں بھی کھانا کھانے کے لیے آ رہے ہیں، کھانا کھاتے ہی یہ فون نکال کے بیگم کو فون کر رہے ہیں، میرا ہو گیا آپ کا ہوا، یا انہوں اندر سے فون کر رہے ہیں میں کھا لی آپ کھا لیے، بولے ہاؤ کھا لی چلو نکلیں گے۔ آپ کھانا کھانے آئے تھے؟ ہم بچپن میں دیکھتے تھے کہ گھر کی بیٹی رخصت ہونے تک خاندان کا کوئی آدمی جاتا نہیں تھا، گھر کی بیٹی جو رخصت ہو رہی ہے پورا خاندان کھڑا ہوا ہے، چچا بھی ہے، ماموں بھی ہے، خلیرا بھائی بھی ہے، چچیرا بھائی بھی ہے، پھپھیرا بھائی بھی ہے، ممیرا بھائی بھی کھڑا ہوا ہے، خالہ بھی ہے، پھوپھی بھی ہے، مامی بھی ہے، چاچی بھی ہے، کھڑے ہوئے ہیں۔ کیا بچی رخصت ہو رہی ہے بھائی، جا رہی ہے۔ اور آج کیا صورتحال ہے؟ رشتہ دار صرف کھانے آ رہے ہیں۔ دوستو غور کرو، ایک ہمارے ماں باپ تھے اور ہم کسی کے ماں باپ ہیں، ان کا رول کیا تھا، ہمارا رول کیا تھا، کیا ہے؟ انہوں نے ہمیں کیا تربیت دی تھی اور ہم کیا تربیت دے رہے ہیں؟ رشتہ داریوں کی بڑی اہمیت ہے۔ بچوں کو بتاؤ چچا کا مقام کیا ہے، ماموں کا مقام کیا ہے، پھوپھی کا درجہ کیا ہے، خالہ کا درجہ کیا ہے، نہیں جانتی ہماری اولادیں۔ کیوں؟ گھر میں سب ان کے خلاف بچے سنتے رہتے ہیں،
کبھی چچا کے خلاف، کبھی ماموں کے خلاف، کبھی پھوپھی کے خلاف، کبھی خالہ کے خلاف. رشتہ داروں کے دشمن بنا رہے ہیں ہم خود اپنی اولاد کو. رشتہ داروں سے دشمنی کرا رہے ہیں ہم لوگ اپنی اولادوں کو. ہمارا دین ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ ہمارے دین کی تعلیم کیا ہے؟ ہمارے مذہب نے کن اخلاق کی تعلیم دی؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں بھیجا گیا ہوں، انما بعثت، میں بھیجا گیا ہوں لاتمم مکارم الاخلاق، تمہارے اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے، تمہیں اعلیٰ اخلاق اور بلند کردار کی تعلیم دینے کے لیے بھیجا گیا ہوں میں. تمہارے اخلاق کو سنوارنے کے لیے بھیجا گیا ہوں. میرے بعثت کا مقصد بتایا اللہ کے نبی نے کہ میرا بعثت کا مقصد ہے، میرے بھیجے جانے کا یہ مقصد ہے. لیکن اخلاقی اعتبار سے آج ہم اور ہماری اولادیں کہاں کھڑی ہوئی ہیں؟ اور دوسری قوموں کی نظروں میں ہماری کیا حیثیت ہے؟ کن ناموں سے ہم جانے جا رہے ہیں؟ کیا تصور ہے ذہنوں میں؟ میرے بھائیوں، رشتوں کی بڑی اہمیت ہے، رشتوں کے حقوق بیان کیے گئے. لیکن آج ہمارے بچے نہ وہ رشتوں جانتے ہیں، نہ رشتوں کی اہمیت کو جانتے ہیں. ہاں یہ ضرور جانتے ہیں کہ ہماری پھوپھی بہت بدماش ہے. ہاں بولے ہماری پھوپھی بہت بدماش ہے، ہمارا چچا اچھا نہیں ہے. کس نے پڑھایا یہ سبق؟ اتنی اچھی تعلیم کس نے دی؟ اتنی اچھی ٹیچر کون ہے آپ کے گھر میں؟ بولے ہماری ماں ہے. یہ سبق ہماری ماں نے پڑھایا ہے. چچا اچھا نہیں ہوتا، پھوپھی اچھی نہیں ہوتی، ماموں اچھا ہوتا ہے، ماموں خراب نہیں ہوتا. خالہ پیدائشی اچھی ہوتی ہے، خالہ پیدائشی اچھی ہے، شادی ہونے تک ماموں بھی اچھا ہے. ماموں ہمیشہ اچھا نہیں رہتا، شادی ہونے تک اچھا رہتا ہے، مامی آنے کے بعد وہ بھی خراب ہو جاتا ہے. یہ درس ہے ہمارا، یہ سبق ہے ہمارا، یہ تعلیم ہے ہماری، یہ کردار سازی کا طریقہ ہے ہمارا جو ہمارے گھروں میں سکھایا جا رہا ہے. دشمنیوں کا بیج بوتی ہے، ابھی بیج بویا جا رہا ہے اپنی اولادوں کے سینوں میں. رشتہ داروں کے خلاف نفرت کا بیج بویا جاتا ہے. کیا محبتیں باقی رہیں گی؟ کیا خلوص باقی رہے گا؟ آج لوگ آ کر کہتے ہیں مولانا کوئی اچھی نیک بچی ہونا. کوئی آگے کہتے ہیں اچھا دیندار بچہ ہونا. میں بولتا ہوں نہیں بھائی، فیکٹریاں بند ہو گئے، اب مال نہیں آ رہا. بولے یہ فیکٹریاں بند ہو گئی، اب یہ مال نہیں آ رہا. کمپنیاں اس طرح کا پروڈکشن بند کر چکی ہے. اب آپ کو بے حیا چاہیے تو مل جائے گی، آوارہ چاہے تو مل جائے گا، بے غیرت چاہیے تو مل جائے گا. شرابی ملے گا، جواری ملے گا، نشہ کرنے والا ملے گا. پروڈکشن یہ تیار ہو رہا ہے آج کل.
آدھا آدھا بدن زمانے کو دکھا کر اپنے حسن کی تعریف وصول کرنے والی اگر چاہیے ملے گی. آدھے آدھے پیر دکھانے والی یہ اویلیبل ہے. کیوں؟ مال یہی تیار ہو رہا ہے. اور اس میں بنیادی غلطی ہمارے نوجوانوں کی ہے. دیکھیے مارکیٹ میں مال وہی آئے گا جو گراہک چاہتا ہے. کمپنیاں مال کون سا تیار کرتی ہے؟ وہی تو مال تیار کرتی ہے جس کی طلب ہو. گراہک جو پوچھتا ہے کمپنیاں وہی مال تیار کرتی ہیں. ہمارے نوجوانوں کو جس طرح کی لڑکیوں کی طلب ہے وہی لڑکیاں بازار میں ہیں. وہ گوری چاہیے، وہ سلم چاہیے، وہ لمبی چاہیے، وہ ایسی چاہیے، وہ ویسی چاہیے. پھر گھر لاتے ہی چوائس بدل جاتی ہے جناب کی. شادی سے پہلے چوائس الگ ہے، شادی کے بعد چوائس الگ ہے. شادی سے پہلے کی چوائس بولے گوری چاہیے، سلم چاہیے، کیا نام بولتے وہ وی فیئر چاہیے، ہاں گریجویٹ چاہیے. مل گئی صاحب 100 بچیوں کو لے کے ہماری ماں ایک کو سلیکٹ کر کے لے کے آئی اور بڑے فخر سے شادی کے دن بولتی ہے کہ کیسی ڈگری ہماری بہو. لوگ بولتے ہیں بہت خوبصورت ہے، بہت سلیم ہے، ہائٹ بھی بہت اچھی ہے. ہاں بولے گریجویٹ بھی ہے. بولے چھوٹی کیسی ڈگری؟ ارے بولے بہت سوٹ ہو رہی، ایک دم بہترین، خاندان کا سب سے بہترین جوڑا. اتنے خوبصورت تو آج تک کوئی نہیں آ سکے. اب ہماری اماں کے پیر زمین پہ نہیں ٹک رہے. 2 مہینے کے بعد ہمارا روئی کرنا بیٹھ گیا ہماری، اور ادھر در بدل پھرا. کیا ہو گیا رے بھائی؟ گھر میں ہمارا روئی اور تم ادھر در بدل پھر رہا. کبھی وہ دوست کے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، کبھی یہ دوست کے پاس بیٹھا ہوا ہے. کیا ہوا رے بھائی؟ ارے یار وہ سوٹ تو ہو رہی مگر سٹ نہیں ہو رہی ساتھ میں. سوٹ تو ہو رہی مگر سٹ نہیں ہو رہی. کیا کروں؟ بولے سر پہ جا کے دیوار کو مار، اور کیا کرتا. خودکشی تو تو نے کیا ہے، خودکشی نے تو نے کیا ہے نا. کبھی سوچا شادی سے پہلے، شادی کے سلسلے میں میری نبی نے کیا ہدایت دی؟ نہ ماں باپ نے سوچا، نہ اولاد نے سوچی. میرے بھائیوں غور کرو اپنی اولاد کی ہم کیسی تربیت کر رہے ہیں. آج بیٹی کی تربیت دینی بنیادوں پر نہیں ہوگی، کل کسی کا گھر اجاڑے گی. آج بیٹے کی تربیت اسلامی تعلیمات کے مطابق نہیں ہوگی تو یہی بیٹا کل کسی کی بیٹی کے لیے ظالم اور جابر بن کے کھڑا ہوگا. تربیت اسلامی بنیادوں پر کرو. تعلیم کوئی بھی پڑھاؤ، کوئی بات نہیں، تیلگو پڑھاؤ، انگلش پڑھاؤ، ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، جو بنانے بناؤ، لیکن ہمارے گھروں میں کلچر اسلام. تعلیم کی تعلیم کا کوئی مذہب نہیں ہو، زبان کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، پڑھائی کوئی بات نہیں، لیکن تربیت ان کی اسلامی بنیادوں پہ اوپر ہو. مال کے نشے میں اولاد کو اللہ کا باغی مت بننے دو. مال کے نشے میں اولاد کو نبی کا طریقہ چھوڑ کر زمانے کے طریقے پر چلنے دو. تو یہ 2 باتیں اس وقت ذہن میں تھی. ایک تو سمر کلاسز میں اپنے بچوں کو بھیجنے کی فکر کرو. دوسرا رشتہ داروں سے ملاؤ تاکہ ہمارے بعد ہماری اولادیں ہمارے خاندان سے جڑی رہیں، ہمارے
بھائی سے، ہماری بہن سے، خالہ سے، ماموں سے، پھوپھی سے جڑے رہے۔ اس دنیا میں کئی لوگ ایسے ہیں جو آج تنہا جیتے ہیں، خاندان ہے مگر جانا آنا نہیں۔ کیوں؟ دوری ماں باپ کی زندگی